الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 20ویں پارے کے خلاصے تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 20ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ استفہامی انداز میں اپنی جلالت قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان سے بارش برسا کر بارونق باغات کس نے اگائے، زمین کو کس نے مقام قرار بنایا اور اس کے بیچ دریا جاری کیے اور لنگر کی صورت میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے۔ مبتلائے مصیبت کی فریاد کون سنتا ہے اور اس کے دکھوں کا مداوع کون کرتا ہے، خشکی اور سمندر کی ظلمتوں میں کون راہ دکھاتا ہے، بارش کی نوید بنا کر ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے، ابتداً مخلوق کو کون پیدا کرتا ہے اور دوبارہ کون زندہ کرے گا، زمین و آسمان کی مخلوق کو روزی کون دیتا ہے۔ یہ سارے سوالات اٹھانے کے بعد اللہ عز و جل انسان کی عقل سلیم سے سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ معبود برحق کے سوا یہ سب کام کرنے والا کوئی اور ہے، اور اس سوال کو قرآن بار بار دہراتا ہے تاکہ عقل کے اندھے انسانوں کا ضمیر جاگ اٹھے اور حق تبارک و تعالیٰ کی جلالت قدرت کو تسلیم کرے۔ اس مقام پر بھی قرآن فرماتا ہے کہ اے انسان، زمین پر چل پھر کر دیکھ لو باغی قومیں کس انجام سے دوچار ہوئیں۔ یہ بھی فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی مستور ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ مزید فرمایا، آپ تو صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ مردوں کا قبروں میں سننا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ان آیات کا ایک معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ دانا اور بینا ہوتے ہوئے بھی قبول حق کی استعداد سے محروم ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی لوگوں کو دعوت حق دیتے رہتے تھے۔ سورت کے آخر میں بتایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں اور قرآن کی تلاوت کروں، سو جس نے ہدایت قبول کی اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور جو راہ راست سے بھٹکا رہا تو کہہ دیں میں صرف عذاب سے ڈرنے والوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 82 سے دعوت الارض کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ہر امت میں سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے گروہوں کو اکٹھا کرنے، دہشت سے ان کی اپنی جگہ سے نہ ہٹنے اور دلیل نہ ہونے کی وجہ سے خاموش رہنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 87 میں سور پھونکے جانے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گھبراہٹ کا ذکر ہے، اور نیکوکاروں کا قیامت کے دن گھبراہٹ سے معمون ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ القصص مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 28ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 49ویں صورت ہے۔ اس صورت میں القصص کا لفظ آنے کی وجہ سے اس کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں توحید، رسالت، حیات بعد الموت جیسے عقائد اور اصول کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر تورات عطا فرمانے تک کا تفصیلی بیان ہے۔ قارون، اس کے خزانے اور اس کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ سورۃ القصص کے شروع میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ یہاں اس مرحلے کا بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تدبیر سے فرعون کے دربار میں پہنچے تو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا قانون موجود تھا۔ ایسے ماحول میں آسیہ یعنی زوجہ فرعون نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ میری اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے اور ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اور انہیں شعور نہیں تھا کہ اللہ ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر کر رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ انسانیت میں 4 بڑی خواتین میں آسیہ یعنی زوجہ فرعون کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی کفالت و حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ قرآن نے بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا نام مفسرین نے یوحانت بتایا ہے، کہ انہیں دریا کے حوالے کیا تو ان کا دل بیٹے کی محبت کے غلبے کی وجہ سے نہایت مضطرب و بے قرار تھا۔
اگر اللہ تعالیٰ ان کی ڈھارس نہ بندھاتا تو وہ اپنے راز پر قابو نہ رکھ پاتی۔ آیت نمبر 11 سے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں پہنچنے، ان کا سب دودھ پلانے والیوں کے پستان کو منہ نہ لگانے کا ذکر ہے۔ پھر اس بات کا بیان ہے کہ ان کی بہن نے، جو اجنبی بن کر وہاں موجود تھیں، کہا ایک دودھ پلانے والی خاتون کا مجھے علم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اس خفیہ تدبیر سے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں آ گئے اور ان کی آنکھ کی ٹھنڈک بن گئے۔ پھر جب جوانی کو پہنچے تو ایک مظلوم کے بچاؤ کے لیے انہوں نے ظالم کو مکہ مارا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، سو تو مجھے بخش دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام شہر میں سہمے ہوئے رہے۔ آیت نمبر 20 میں بتایا کہ شہر کے دور والے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا فرعون کے لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے نکل جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں ان کے گھاٹ پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 خواتین اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، تو جب تک یہ سب چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں، ہم اس وقت تک اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ آپ نے ان خواتین کی مدد کی۔ ان خواتین نے گھر جا کر اپنے والد سے ایک اجنبی نوجوان کا ذکر کیا کہ اس نے ہماری مدد کی ہے، آپ اسے اجرت پر رکھ لیں، وہ طاقتور ہے اور امانت دار ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی کے ذریعے بلا بھیجا۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ اس شرط پر نکاح کر دوں گا کہ آپ 8 سال تک اجرت پر میرا کام کریں، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ جب مقررہ میعاد پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران آگ کی تلاش میں ان کے طور پر جانے مبارک سرزمین پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذکر ہے۔ وہاں آپ کو نبوت عطا ہوئی، عصا اور ید بیضاء کے معجزے عطا ہوئے، اور ہارون علیہ السلام کی رسالت کے مشن میں ان کی درخواست پر ان کا مددگار بنایا گیا۔ آیت نمبر 38 سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت حق دی تو اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں بلندی سے جھانک کر موسیٰ کے خداؤں کو دیکھوں، اور میرا یقین ہے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے وہ پیچھے گزر چکے ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین زیادہ قوی اور سازشی اور مقتدر تھے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غالب فرما دیا۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ حلال خواہ کتنے ہی کھٹن ہوں، بالآخر غلبہ آپ کے لیے ہی ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، لیکن ہر مقام پر دوسرے مقام سے الگ انداز اور زاویے سے عبرت و سبق آموزی کو واضح کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو تم اس سے زیادہ ہدایت والی کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ لوگ اس لیے آپ کی پیروی نہیں کرتے کیونکہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ آیت نمبر 52 سے نجاشی کے دربار میں آئے ہوئے وفد کے قبول اسلام، ابو جہل کی بدتمیزی اور ان نیک تینت لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم سلامت رہو، ہم جاہلوں سے الجھنے کے خواہاں نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی منشا پر ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی موجودہ فوائد سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے ان کو اپنے حرم میں آباد نہیں کیا جو امن والا ہے، اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اسلام کی برکت سے دنیاوی نعمتیں چھن نہیں جائیں گی بلکہ ان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بہت سی ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے، یعنی ماضی کی خوشحالی قوم کے کھنڈرات نشان عبرت ہیں۔
ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ بستیوں والوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جاتا جب تک کہ رسول بھیج کر ان پر اتمام حجت نہیں کر دیا جاتا۔ آیت نمبر 62 میں قیامت کے دن کفار کو ندا کر کے ان کے معبودان باطل کے بارے میں استفسار کرنے کا ذکر ہے، اور کفار کا اپنے معبودوں پر الزام، معبودوں کی سوے زاری اور دونوں کی بے بسی، فرشتوں کے اس حوالے سے اس سوال کے جواب میں خاموش رہنے کا بیان ہے کہ تم نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے، عالم الغیب اور معبود برحق ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 71 سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں اپنے قدرت و جلالت کی طرف متوجہ فرمایا کہ اگر وہ قیامت تک کے لیے مسلسل رات کا سلسلہ جاری رکھے تو تمہارے لیے روشنی کون کرے گا؟ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مسلسل دن بنا دے تو رات کو سکون تمہیں کون دے گا؟ پس کیا تم سنتے نہیں، سوچتے اور سمجھتے نہیں؟ آیت نمبر 76 سے قارون کا ذکر ہے کہ ایک قوم موسیٰ کا ایک سرکش شخص تھا اور اس نے اپنی حکمت سے اسے اتنے خزانے عطا کیے کہ ایک طاقتور جماعت تھی جو اس کی چابیوں کو اٹھا نہ پاتی۔ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس نعمت دولت کے بدلے میں آخرت کو تلاش کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اور زمین میں فساد نہ برپا کرو، یعنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس نے کہا یہ مال مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، یعنی اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنے علم اور مہارت پر ناز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلی قوموں میں سے بھی اس سے بھی زیادہ طاقتور اور مالدار لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیت 81 میں فرمایا کہ سزا کے طور پر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اللہ کے مقابل اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ قرآن نے بتایا کہ اس کے کر و فر کو دیکھ کر جو لوگ اس جیسا دولت مند ہونے کی تمنا کر رہے تھے، اس کے انجام کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ دولت و طاقت دنیا میں ہر صورت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا اس جیسی دولت کا نہ ہونا ہمارے حق میں اچھا ثابت ہوا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی دھنسا دیے جاتے۔ آیت 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے مقدر کرتے ہیں جو زمین میں نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی فساد، اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے۔ اگلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اچھے یا برے اعمال کی جزا یا سزا پائے گا۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے معبود برحق ہونے، سوائے اس کی ذات کے ہر چیز کے فنا ہونے اور اس کے حکم کو نافذ ہونے اور اس کی طرف لوٹنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 29ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 50ویں صورت ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں آیت نمبر 41 میں عنکبوت کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں حق اور سچائی کے راستے میں مشکلات پر ثابت قدمی اور صبر، ماں باپ کی اطاعت اور اس کی حدود کا تعین، انبیاء سابقین کی امتوں کے حالات کا اجمالی ذکر، اہل کتاب اور مشرکین کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراضات کے جوابات اور مسلمانوں کو ہجرت کی ہدایت اور اس پر اجر آخرت کا بیان ہے۔ اس صورت کے شروع میں قرآن نے متوجہ کیا کہ قطعی نجات کے لیے صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے بلکہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کو کڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، اور ابتلا سے گزرنے کے بعد ہی سچے مومن اور جھوٹے کا فرق واضح ہوتا ہے۔ آیت 8 میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور ان کی اطاعت کی حدود کا تعین کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہیں تو گناہ کو کاموں میں ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ کسی ایسے مسئلے میں مخلوق خواہ وہ کوئی بھی ہو کی اطاعت لازم نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ آیت 14 سے ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سالہ تبلیغی زندگی اور ان کی قوم کے انکار پر ان کے عذاب کا ذکر ہوا۔ آیت 16 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو متوجہ کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر بے بس بتوں کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو سن کر قوم نے کہا کہ اسے قتل کر دو یا جلا ڈالو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ آیت 26 سے لوط علیہ السلام
اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں نبوت عطا کی اور کتاب عطا کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی انتہائی سرکشی کا ذکر ہے کہ وہ غیر فطری طریق سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے اور ڈاکے ڈالتے، اور انتہا یہ کہ کھلے بندوں بے حیائی کے کام کرتے تھے اور لوط علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ یہ ان کی سرکشی کی انتہا تھی۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو بچا لیا اور قوم کے ساتھ قوم کی برائیوں کو پسند کرنے والی ان کی بیوی سمیت ساری بستی کو ہلاک کر دیا۔ پھر مدین کی سرزمین پر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرکشی کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تکذیب کے جرم میں ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے بیان کیا کہ تم اپنے تجارتی سفر کے دوران شیطان کے بہکاوے میں آنے والے عاد اور سمود کی بستیوں سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہو۔ یہ لوگ سمجھدار ہونے کے باوجود شیطان کے نرغے میں آ کر راہ راست سے ہٹ گئے۔ آیت 40 سے قرآن سرکش قوموں پر ہم نے پتھر برسائے، بعض کو چنگاڑ نے پکڑ لیا، بعض کو زمین میں دھنسا دیا اور بعض کو سمندر میں غرق کر دیا۔ فرمایا اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ آیت 41 میں فرمایا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں، ان کے عقائد کے بودے پن کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حق کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن صرف اہل عقل ہی ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم نے 20ویں پارے کے مضامین کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔